سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شاہ ابدالی، تاریخ کے جھروکے سے ایک نڈر، بے باک اور دلیر کی دلیرانہ بہادری اور حملوں کے حالات و واقعات۔ ایپیسوڈ 13۔ جن دنوں لاہور کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کے ساتھ ایمن آباد میں پڑاؤ کر رکھا تھا، تو اس کے کچھ لشکریوں نے ایمن آباد میں گھس کر شہر کو لوٹ لیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کو اپنے لشکر کی اس گھناؤنی اور گری ہوئی حرکت کا بہت بڑا دکھ ہوا، لہٰذا اس سلسلے میں صلاح مشورہ کرنے کے لیے وہ اپنے سالاروں کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے خیمے میں اس وقت شاہ ولی خان، جہان خان، برخوردار خان اور لشکر کے قاضی ادریس بیٹھے ہوئے تھی۔ ایمن آباد کے شہر کو لوٹنے سے متعلق ابھی گفتگو جاری ہی تھی کہ احمد شاہ ابدالی کا خادم خاص یاقوت خان اندر آیا اور کسی قدر خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے وہ احمد شاہ ابدالی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، نادر آباد سے دلاور کے ساتھ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد عبداللہ عبدالخالق زال پوپلزئی اور جمال خان لوٹ آئے ہیں، اور اس وقت وہ اپنے خیمے کے باہر کھڑے ہیں اور آپ سے ملاقات کے متمنی ہیں۔ یاقوت خان کے اس انکشاف پر احمد شاہ ابدالی کے چہرے پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ پھر اس نے چلتی ہوئی گفتگو کو ترک کر دیا اور یاقوت کو فوراً مخاطب کر کے کہنے لگا، ان سب کو میرے خیمے میں لے کر آؤ۔ اس کے ساتھ ہی یاقوت بھاگتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد یاقوت خان سب کو لے کر خیمے میں داخل ہوا۔ احمد شاہ ابدالی، قاضی ادریس، شاہ ولی خان، جہان خان اور برخوردار خان سب نے آگے بڑھ کر مصافحہ کیا۔ احمد شاہ ابدالی نے سب کا بغور جائزہ لیا۔ اس نے دیکھا عبداللہ ان سب سے زیادہ خوبصورت ہو کر نکلا تھا۔ وہ اس کے بھتیجے عبدالخالق زال بیگ پوپلزئی اور جمال خان سے قد اور جسامت میں بھی بڑا تھا، اور ویسے بھی وہ تینوں کی نسبت جوان بن کر ثابت ہوا تھا۔ احمد شاہ ابدالی تھوڑی دیر تک سب کا جائزہ لیتا رہا۔ آخر میں اس کی نگاہیں مکمل طور پر عبداللہ پر جم کر رہ گئی تھیں، جس کے گلے اور ٹانگوں میں اب بھی لوہے کے توق اور کڑے پڑے ہوئے تھی اور ٹاٹ کا لباس پڑا ہوا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ پھٹے پرانے جوتے بھی پہنے ہوئے تھی۔ کچھ دیر تک احمد شاہ ابدالی عبداللہ کو بڑے غور اور بڑے انہماک سے، محبت اور شفقت اور نرمی سے دیکھتا رہا، اور پھر کہنے لگا، کیا نادر آباد کے مکتب میں تم میں سے کسی کو کسی تکلیف یا دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ اس پر سب نے اپنی گردنیں نفی میں ہلا دیں۔ احمد شاہ ابدالی پھر بولا اور کہنے لگا، اب جب کہ تم چاروں اپنی حربی اور دینی تعلیم نادر آباد سے مکمل کرنے کے بعد لشکر میں شامل ہو چکے ہو، تو جاؤ اپنے اپنے خیمے میں جا کر آرام کرو۔ کل صبح لشکر کے اندر مقابلے کا انتظام اور اہتمام کیا جائے گا، اور جو تم میں سے سر فہرست رہے گا اسے نہ صرف یہ کہ شاہ پسند کا لقب دیا جائے گا، بلکہ وہ امیر لشکر بنے گا، اور میں اسے بہترین انداز میں نوازوں گا۔ اب تم لوگ جا سکتے ہو، پر بیرم خان کے بیٹے عبداللہ تم یہیں رکو، مجھے تم سے مزید کچھ کہنا ہے۔ عبداللہ وہیں کھڑا رہا، جبکہ زال بیگ پوپلزئی، جمال خان، عبدالخالق اور دلاور خان احمد شاہ ابدالی کے خیمے سے نکل گئے تھے۔ ان چاروں کے جانے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے اپنے سردار برخوردار خان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ برخوردار خان، تم عبداللہ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، میرے خیمے کے قریب اس کے لیے ایک بہترین صاف ستھرا خیمہ نصب کیا جائے۔ وہ خیمہ ہمیشہ میرے پہلو میں نصب ہوا کرے گا، اور اس خیمے میں اکیلا عبداللہ قیام کیا کرے گا۔ اور ہاں، شاہ ولی خان اور جہان خان تم بھی سنو، کل صبح تک میرے خیمے کے سامنے جس قدر خیمے نصب ہیں وہ سب ہٹا دیے جائیں، اور میرے خیمے کے سامنے کھلے اور وسیع میدانوں کے اندر کل سویرے مقابلوں کا انتظام اور اہتمام کیا جائے، اور یہ دیکھا جائے گا کہ نادر آباد کے مکتب سے آنے والے چاروں میں سے کون شاہ پسند اور امیر لشکر بنتا ہے۔ احمد شاہ ابدالی کے خاموش ہونے کے بعد برخوردار خان عبداللہ کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ پھر برخوردار خان کے کہنے پر لشکر کے کچھ سپاہیوں نے آنن فانن احمد شاہ ابدالی کے خیمے کے پہلو میں
عبداللہ کے لیے ایک خیمہ نصب کر دیا تھا اور اس کا گھوڑا باندھنے کے لیے خیمے کے پہلو میں جگہ بھی بنا دی گئی تھی۔ خیمہ نصب کرنے کے بعد آرام کرنے کے لیے عبداللہ اپنے خیمے میں چلا گیا تھا۔ دوسرے روز عبداللہ نے لشکرگاہ میں سب کے ساتھ بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی تھی۔ پھر وہ اپنے خیمے میں آیا۔ اس وقت تک سورج طلوع ہو چکا تھا اور باہر احمد شاہ ابدالی کے خیمے کے سامنے مقابلے کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں اور وہاں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے عبداللہ نے اپنے ٹاٹ کے لباس کے اوپر زرہ پہنی، سر پر چمکتا ہوا نیا آہنی خود رکھا جو مجیر الدین نے اسے بنا کر دیا تھا۔ خیمے سے باہر آنے سے قبل وہ اپنے خیمے میں سجدے میں گر گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ اسی طرح اپنے خداوند کے حضور سجود میں رہا۔ پھر وہ سجدے سے اٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے بڑے رقت آمیز انداز میں کہہ رہا تھا، میرے اللہ، زندگی کے دشت میں میں آج نئے سفر کی ابتدا کر رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا ساحل کدھر ہے، کہاں زیست کے سمندر میں کشتی ڈالنی ہے، کہاں بسیرا کرنا ہے، کہاں مداوائے غم کرنا ہے۔ میرے اللہ، میں غموں کی شاخ پر کھلا پھول، بے خواب آنکھوں کا سپنا، آوارہ گر تقدیم و ساعت کے زنجیروں، بے خواب آنکھوں کا سپنا اور حرف و معانی کی کشمکش میں جکڑا ہوا ایک شیشہ آسائش ہوں۔ یا اللہ، مجھے جھیل کی تھکتی لہروں جیسے ستم کے نشانوں اور رنج و الم کی دہکتی آگ سے بچا۔ میرے اللہ، میں اب تک ہر شاخوں پر زرد پھول، زیب و زینت دنیا میں وقت کے کھوٹے سکے کی طرح زندگی بسر کرتا رہا ہوں۔ میرے دل کی منڈھیر پر پتوں کی پیلاہٹیں، ذہن کی کھڑکیوں پر غم کی کلید کی قفل کا پہرا رہا ہے۔ میرے اللہ، ان حالات میں مجھے تو رات کی پلکوں کے ٹوٹے ستاروں سے زمین کی خوش لباسی اور رنگ و رعنائی جیسا پرتصور اور پر رونق بنا دے۔ میرے اللہ، تو مجھے سبزے زاروں پر دمکتی شبنم کی طرح قرب کی نئی چادر اور دم توڑتی صداؤں اور ملال کی ساعتوں سے جلوہ افروز نقش بنا کر نکال۔ اے خدائے دو جہاں، میں تیری عظمتوں کا جان لیوا ہوں۔ تو چاہے تو دامن کے آنسوں کو ہونٹوں کی شبنم، اداس رتوں کی آنکھوں کی جوت اور جسم کی شکستہ فصیلوں کو وقت کی بہترین گھات بنا دے۔ تو چاہے تو میرے اللہ اندھیاروں میں ڈوبے جیون کو دل و جان میں چھپا سیل بنا دے، اور تو چاہے تو ماحول کی بے چینی کو دل پسند لمحوں میں تبدیل کر کے رکھ دے۔ میرے اللہ، تو میرے دل کے آنگن میں وصل کی خوشی جیسی فوز مندی، رنگ شفق میں لرزاں کامیابی عطا کر۔ میرے مالک، تو میری زندگی کو غم کا منشور بنانا، ہجر کے ماتم اور ناکامی، خزاں کی رت اداس راہوں جیسی شکست سے مجھے بچانا۔ اے اللہ، تو لمحوں کی پنہائی میں پریشان ابر پاروں کو منزل، سلے لبوں کو نتخ، صدیوں پرانے کھنڈروں کو جان افروز روشنی اور کثرت عالم کی روشنیوں کے الفاظ کی جستجو عطا کرنے والا ہے۔ تو مجھے بھی کامیاب خواہشوں کی ہم آغوشی، تشنہ خوابوں کی تعبیر جیسی ظفر مندی عطا فرما۔ یا اللہ، مجھے خواہشوں کے استھان، رات کے سایوں اور دل کے وسوسوں سے دعا کی قبولیت، امیدوں اور خواہشوں کی ثمر کی طرح نکال دے۔ یا اللہ، میں آج اپنی زندگی کے نئے رخ کی ابتدا کر رہا ہوں۔ میں صدیوں کے وصل، وقت کے گمنام جزیروں، لمحوں کی حکایتوں اور رت جگہوں کی داستانوں اور حیرت قدوں کے بحر کرا میں تجھے ہی اپنی مدد اور نصرت کے لیے پکارتا ہوں۔ میرے اللہ، اب تک میری زیست میں نہ کوئی حرف محبت، نہ کوئی ساعت لطف رہا ہے۔ میرے مقدر میں نہ اب تک چشم عنایت، نہ التفات نظر رہی ہے۔ حیات کے کالے لمحوں، فکر کے سفینوں اور زیست کے قرینوں میں میرے اللہ میری مدد فرما۔ میرے درد کا درما، دل کا قرار مہیا کرنا۔ تو ہی کھوئی شاموں کی تمنائیں، سرد راتوں کی اداسی میں نوائے حیات آموز عطا کرنا۔ مجھے بھی آج زندگی کے ان لمحوں میں نصرت اور کامیابی سے ہمکنار کرنا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عبداللہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ عین اس وقت برخودار خان اس کے خیمے میں داخل ہوا اور بڑی شفقت میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، عبداللہ، چلو میرے بیٹے، باہر میدان میں تمہارا ہی انتظار ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر تک خود احمد شاہ بھی میدان میں آنے والے ہیں اور ان کے میدان میں آنے کے بعد مقابلے شروع کروا دیے جائیں گے۔ عبداللہ پہلے ہی اپنے سر پر خود اور جسم پر زرہ پہنے ہوئے تھا۔ اپنی ٹانگوں اور شانوں پر اور اپنے بازوؤں پر اس نے مجیر الدین کے دیے ہوئے جوشن پہنے
اور اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر وہ برخوردار خان کے ساتھ ہو لیا تھا۔ تلوار اور ڈھال بھی وہی تھی جو مجیر الدین نے اسے بڑی محنت اور جان فشانی کے ساتھ بنا کر دی تھی، اور جن پر وہ لگاتار 2 سال تک مجیر الدین کے لوہار خانے میں حسام الدین سے تربیت حاصل کر رہا تھا۔ اپنے خیمے سے باہر آ کر عبداللہ نے دیکھا احمد شاہ ابدالی اور اس کے خیمے کے سامنے میدان بالکل خالی کر دیا گیا تھا، اور وہاں سے سارے لشکری چوکور صورت میں جمع ہو گئی تھی۔ سامنے تھوڑی سی جگہ خالی چھوڑ دی گئی تھی جس میں چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں اور اس کے اوپر قالین بچھا دیا گیا تھا۔ اس قالین پر احمد شاہ ابدالی کے بیٹے شاہ ولی خان اور جہان خان پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ ایک طرف دلاور خان، زال بیگ پوپلزئی، جمال خان، عبد الخالق بھی قالین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ کو برخوردار خان اپنے ساتھ لے جا کر اسی قالین کے ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک احمد شاہ ابدالی بھی اپنے خیمے سے نکلا۔ جب وہ قالین پر آیا تو سب لوگوں نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا تھا۔ پھر احمد شاہ ابدالی نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے تھے۔ اس پر احمد شاہ ابدالی بھی شاہ ولی خان اور دلاور خان اور برخوردار خان کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی اپنے پہلو میں بیٹھے شاہ ولی خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شاہ ولی اٹھو اور نادر آباد سے تربیت مکمل کرنے والوں کے ساتھ صلاح مشورہ کرو اور پوچھو کون کس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تاکہ مقابلوں کے دوران فیصلہ ہو سکے کہ سر فہرست کون رہتا ہے۔ احمد شاہ ابدالی کے کہنے پر شاہ ولی خان اپنی جگہ سے اٹھا اور قریب ہی بیٹھے وہ عبداللہ زال بیگ پوپلزئی، عبد الخالق اور دلاور خان سے صلاح مشورہ کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شاہ ولی خان لوٹا، احمد شاہ ابدالی کے پہلو میں بیٹھ گیا اور پھر بڑی رازداری سے کہنے لگا، پاشا، آپ کا بھتیجا عبد الخالق اور سردار کا بیٹا جمال خان اپنے آپ کو مقابلے سے دستبردار کر چکے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ وہ زال بیگ پوپلزئی کے حق میں دستبردار ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ زال بیگ پوپلزئی سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ضرب و حرب کے ہر فن میں وہ ان سے اعلیٰ ارفع اور بے مثال ہے۔ پاشا، اب مقابلے میں 2 ہی فرد ہیں، ایک اپنے سپہ سالار جہان خان پوپلزئی کا بھتیجا زال بیگ پوپلزئی اور دوسرا عبداللہ۔ ان دونوں ہی کے درمیان مقابلہ ہوگا اور ان دونوں ہی میں سے کوئی شاہ پسند اور امیر لشکر بنے گا۔ شاہ ولی خان کے اس انکشاف پر احمد شاہ ابدالی کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ بولا اور کہنے لگا، شاہ ولی، اگر ایسا ہے تو ان دونوں کو سامنے لاؤ تاکہ ان کے مقابلے کی ابتدا کی جا سکے، تاکہ پتہ چلے کہ کون شاہ پسند اور امیر لشکر ہو کر سامنے آتا ہے۔ اس پر شاہ ولی خان ایک بار پھر اٹھا اور اس کے کہنے پر عبداللہ اور زال بیگ پوپلزئی احمد شاہ ابدالی کے سامنے آن کھڑے ہوئے تھے۔ عین اس وقت لشکر کے قاضی ادریس احمد شاہ ابدالی کے پاس آئے۔ احمد شاہ ابدالی نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، قاضی ادریس، وہ کہاں ہے؟ کیونکہ اس مقابلے میں وہ بھی ایک انعام کے طور پر شامل ہے۔ اس پر قاضی ادریس بولے اور کہنے لگے، میں نے کامنی سے عبداللہ کی واپسی کا ذکر رات کو ہی کر دیا تھا، اور وہ اسے دیکھنے اور ملنے کے لیے بڑی بے چین تھی، لیکن میں نے رات اس سے کہا کہ وہ صبح مقابلے کے میدان میں عبداللہ کو دیکھ سکتی ہے۔ اس وقت کامنی کو عبداللہ کے خیمے میں بٹھا کر آیا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں اسے یہاں لاؤں۔ اس پر احمد شاہ ابدالی نے مسکراتے ہوئے کہا، اسے خیمے سے نکال کر یہاں لا کر قالین پر بٹھا دیں، اس کے بعد عبداللہ اور زال بیگ سے جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ میں کہوں گا۔ قاضی ادریس مڑے اور عبداللہ کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ خیمے کے اندر کامنی کھڑی شاید انہی کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ کامنی اب 13 سے 15 برس کی ہو چکی تھی، جو 2 سال تک وہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں رہ کر عبداللہ کا انتظار کرتی رہی تھی۔ اس 2 سال کے انتظار میں اس کے بچپن اور جوانی میں ایک حد فاصل کھینچ دی تھی۔ اب اس کی جوانی خوشہ گندم، مانوس مہک، ورق ورق خوشبو، کشتے زرکار اور نمو کی سبز کومپل جیسے بھرپور ہو چکی تھی۔ اس کا گدرایا جسم، ریشمی بدن، جذبوں کی شدت، جگنو بھری شاموں اور کرنوں کی ریکھا میں پیت رنگ موتی اور پریم کی بھڑکتی جوالا میں چاندنی رات کی کرنیں سے بکھر گئی تھیں۔ اس کی جسامت زیبا، قامت سرو، خواب گو نگاہیں، چمکتی آرزویں اور لہکتا جسم، دہکتے سرخ لب، بلور سا تراشا جسم،
اسے خوشیوں کی نوخیز زمین میں مسکراہٹ کی قیامت اور نگہت نور و جمال بنائے ہوئے تھے۔ خیمے میں داخل ہوتے ہی قاضی ادریس کامنی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آؤ بیٹی، میرے ساتھ آؤ، عبداللہ کے مقابلے کی ابتدا ہونے والی ہے۔ میں احمد شاہ ابدالی سے بات کر کے آیا ہوں، اس نے کہا ہے کہ کامنی کو وہاں قالین پر لا کر بٹھا دو۔ اس کے ساتھ ہی کامنی چپ چاپ قاضی ادریس کے ساتھ ہو لی تھی۔ قاضی ادریس اسے مقابلے کے میدان میں سامنے کی طرف جو قالین بچھا دی گئی تھی، جس پر احمد شاہ ابدالی بیٹھا ہوا تھا، وہاں لے گئے اور قاضی ادریس کے اشارہ کرنے پر کامنی اپنے چشم و نظر میں سپردگی اور خمار کو سمیٹتی ہوئی احمد شاہ ابدالی کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ کامنی کے بیٹھنے کے ساتھ ہی احمد شاہ ابدالی کہنے لگا اور اپنے سامنے کھڑے عبداللہ اور زال بیگ پوپلزئی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو عبداللہ اور زال بیگ پوپلزئی، مقابلہ صرف تم دونوں کے درمیان ہوگا۔ میرا بھتیجا عبدالخالق اور جمال خان زال بیگ کے حق میں دستبردار ہو چکے ہیں۔ وہ حرب و ضرب کے فن میں زال بیگ کو اپنے سے اعلیٰ اور ارفع سمجھتے ہیں، لہٰذا اب یہ مقابلہ تم دونوں کے ہی درمیان ہے۔ تم دونوں میں سے جو جیتے گا اسے شاہ پسند کا لقب ملے گا، وہ امیر لشکر ہوگا، اور یہ میرے پہلو میں بیٹھی کامنی ہے، اس پر بھی جیتنے والے کا حق ہوگا۔ وہ چاہے تو اسے اپنی بیوی بنا کر اسے اپنے پاس رکھے، چاہے لونڈی بنا کر اس سے خدمت لیتا رہے، یہ اس کی مرضی اور منشا پر منحصر ہے۔ اب تم دونوں اپنے اپنے ہتھیار سنبھالو کہ میں تمہیں مقابلہ کرنے کا اشارہ دینے لگا ہوں۔ عین اس موقع پر دلاور خان اٹھا، احمد شاہ ابدالی کے سامنے آیا اور پھر بڑے طنز اور تحقیر آمیز انداز میں کہنے لگا، پاشا، یہ عبداللہ اس زال بیگ سے کیا مقابلہ کرے گا؟ زال بیگ سے عبداللہ کا مقابلہ کرانا زال بیگ پوپلزئی کی توہین ہے۔ جو جوان عبداللہ کو پہلے ہی 6 بار تیغ زنی کے فن میں ہرا کر اس کے جسم کو 6 بار شکست کا داغ لگا چکا ہو، اس سے عبداللہ کا مقابلہ کرانے کا کیا فائدہ، کیا لطف اور کیا مزہ آئے گا؟ دلاور خان کی اس گفتگو سے سارے ہی دنگ اور پریشان رہ گئے تھے۔ احمد شاہ ابدالی نے تیز نگاہوں سے دلاور خان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، دلاور خان، جو کچھ کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو۔ اس پر دلاور خان پھر بولا اور کہنے لگا، پاشا، نادر آباد کے مکتب میں تربیت کے دوران ہر سال عبداللہ اور زال بیگ کے درمیان مقابلے ہوتے رہے ہیں، اور زال بیگ ہر سال اسے ہراتا رہا ہے، اور ہارنے کی وجہ سے ہر سال عبداللہ کی پنڈلی پر شکست کا داغ لگتا رہا ہے۔ یہ اس مکتب کی ریت اور رسم ہے۔ اگر میری باتوں پر اعتبار نہ ہو تو عبداللہ کی بائیں ٹانگ سے اس کا لباس اٹھا کر دیکھ لیا جائے۔ احمد شاہ ابدالی تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر اپنے قریب بیٹھے برخوردار خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، برخوردار، ذرا عبداللہ کا لباس اٹھا کر دیکھو۔ برخوردار خان آگے بڑھا۔ عبداللہ کی بائیں ٹانگ سے جب اس نے اس کا لباس اٹھایا تو سب نے دیکھا بائیں ٹانگ پر جلنے کے 7 داغ لگے ہوئے تھے، اور یہ 7 داغ دیکھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی کی گردن جھک گئی تھی۔ برخوردار خان بھی افسردہ ہو گیا تھا، اور جہان خان خوش اور مطمئن تھا، اس لیے کہ اس کے بھتیجے زال بیگ پوپلزئی کی جیت کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ دوسری طرف شاہ ولی خان بھی اداس اور ملول سا رہ گیا تھا، جبکہ قاضی ادریس اور ان کے سامنے بیٹھی ہوئی کامنی بھی عجیب تاسفانہ انداز میں عبداللہ کی جلی ہوئی پنڈلی کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر احمد شاہ ابدالی نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ اس موقع پر احمد شاہ ابدالی کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، شاید وہ عبداللہ کی حالت کو دیکھتے ہوئے پگھل گیا تھا۔ پھر اس نے بڑی شفقت اور نرمی سے عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، عبداللہ، یہ کیا؟ جواب میں عبداللہ کہنے لگا، پاشا، میں اب تک خاموشیوں کی ردا، اذیتوں کے گرداب اور برہنہ شجر میں بے سکون سوال کی طرح زندگی بسر کرتا رہا ہوں۔ طویل رات کے گھنے اندھیروں میں میں نے ارادہ سحر بے مسافت سفر اور ویران نگر کی طرح یوں ہی سرگرداں رہا ہوں۔ پاشا، اب تک میں اپنی حریم ذات میں ہلچل لیے زمانے کی دوریاں سمیٹتا رہا ہوں، ہوا کے قافلوں میں سفر کی لکیروں میں الجھتا ہوا بکھرتا رہا ہوں۔ فنا کے آشوب میں پاشا، میں نے اپنی فنا کی سختی لکھتے ہوئے میں خود ہی کو جلاتا رہا ہوں۔ پر پاشا، اب میں جوان ہو چکا ہوں، بچپن کی حدود سے نکل کر میں نئی زندگی کی پرقوت سمتوں سے ہمکنار ہو چکا ہوں۔
اب میں جہاں خود جلتا رہا ہوں وہاں دوسروں کو بھی جلانے کا فن سیکھ چکا ہوں۔ پاشا، اب وقت آ گیا ہے کہ میں ان لوگوں کو جو مجھے اپنے سے کمتر اور کمزور سمجھتے رہے ہیں انہیں سمتوں سے اور رفتار سے فرق بتاؤں گا، انہیں مٹی کے لمس اور پانی کے ذائقے کا فرق بتاؤں گا، انہیں حق کی سچائی اور باطل کی معصیت کے امتیاز سے آگاہ کروں گا۔ جو کچھ اب تک دلاور خان نے کہا ہے یہ سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نادر آباد کے مکتب میں جلتا رہا ہوں، پر وہ مجبوری تھی۔ اب تک مجبوریوں نے مجھ سے بہت کچھ کرایا ہے، پر اب میں نے مجبوریوں کی چادر اتار پھینکی ہے۔ میں کیا ہوں، میری اصلیت اور حقیقت کیا ہے، یہ آج اس میدان میں ثابت ہو جائے گا۔ پاشا، میں اس دلاور خان اور زال بیگ پوپلزئی کو اپنے ساتھ مقابلہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ عبداللہ کے ان الفاظ سے احمد شاہ ابدالی کے چہرے پر گہری مسکراہٹ اور گھنا سکون چھا گیا تھا۔ مسکراتے ہوئے وہ بولا اور کہنے لگا، بیرم خان کے بیٹے، تیری خیر ہو، تو نے سارے ہی شکوے، سارے ہی گلے، سارے ہی شکوک، سارے ہی شبہے رفع کر دیے ہیں۔ تو نے ان الفاظ سے ثابت کر دیا ہے کہ تو جھکنے اور زیر ہونے والا جوان نہیں ہے۔ اس موقع پر دلاور خان بولا اور بڑی لاف زنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، پاشا، عبداللہ کے کہے ہوئے سارے الفاظ لاف زنی پر مبنی ہیں۔ یہ جو اب تک اکیلے زال بیگ کا مقابلہ نہیں کرتا رہا، یہ ایک ساتھ میرا اور زال بیگ کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ پاشا، اس طرح یہ اپنی شکست اور اپنی ہار پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ مقابلہ کرائے بغیر زال بیگ پوپلزئی کو کامیاب قرار دے دیں۔ اس پر احمد شاہ ابدالی خفگی اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، بکواس بند کرو دلاور خان، بیرم خان کا بیٹا تمہارے سامنے کھڑا ہے، تمہیں اور زال بیگ پوپلزئی کو ایک ساتھ مقابلے کے لیے للکار رہا ہے، اور تم مجھے باتوں میں الجھا کر مقابلے سے پہلو تہی کرنا چاہتے ہو۔ اپنے آپ کو مسلح کرو اور زال بیگ کے ساتھ عبداللہ کا مقابلہ کرو۔ دلاور خان، تم بچپن سے مکتب کی طرف روانہ ہونے سے پہلے زال بیگ پوپلزئی کی تربیت کرتے رہے ہو۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ تم دونوں استاد اور شاگرد عبداللہ کے سامنے کیسی کارگزاری کا مظاہرہ کرتے ہو۔ احمد شاہ ابدالی کا یہ جواب سن کر دلاور خان اپنے آپ کو مسلح کرنے لگا تھا۔ اتنی دیر تک خیموں کی طرف سے عبداللہ کا چچا زاد بھائی قاسم خان تقریباً دوڑتا ہوا عبداللہ کے پاس آیا۔ عبداللہ کے ساتھ اس نے مصافحہ کیا، پھر پشت کی طرف اس نے عبداللہ کی گردن کا وہ حصہ چوما جو طوق کی وجہ سے سیاہ ہو گیا تھا، اور دھیمی اور رازدارانہ آواز میں عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، عبداللہ میرے بھائی، میں تمہیں جوان اور بالغ ہونے اور احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں آنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ دیکھ، شاید تجھے معلوم نہیں ہوگا کہ میں نے شاہ ولی خان کی بیٹی سے شادی کر لی ہے، اس کا نام ارزون ہے۔ میں اور میری بیوی رات کے وقت تم سے ملنے آئی تھی، لیکن اس وقت تم سو رہے تھی، اس لیے کہ مجھے تمہاری آمد کی اطلاع بڑی دیر سے ملی تھی۔ تم جانتے ہو کہ میں احمد شاہ ابدالی کے محافظ دستوں کا نائب سالار ہوں، اس لیے صبح ہی صبح احمد شاہ ابدالی نے میرے ذمے کچھ کام لگا دیے تھے، جس کی وجہ سے میں صبح سویرے تمہارے خیمے میں آ کر تم سے نہ مل سکا۔ اور ہاں، تمہاری بھاوت جس کا نام ارزون ہے وہ بھی تم سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ وہ تماشا گاہ میں دائیں جانب جو شامیانے لگے ہیں وہ عورتوں کے لیے ہیں، اور وہ وہاں لشکر میں شامل عورتوں کے اندر بیٹھی ہے۔ تمہارے مقابلے کے بعد میں تمہیں اس کے پاس لے جاؤں گا اور تم سے ملاؤں گا۔ میرے امزاد، میری تمہارے لیے دعا ہے کہ خداوند قدوس تمہیں اپنے اس مقابلے میں کامیاب اور کامران رکھے۔ اب میں یہاں نزدیک ہی بیٹھ کر تمہارا مقابلہ دیکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی قاسم خان پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ دلاور خان جب مقابلے کے لیے تیار ہو کر عبداللہ اور زال بیگ پوپلزئی کے ساتھ احمد شاہ ابدالی کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا تو احمد شاہ ابدالی نے تینوں کا بنظر غائر جائزہ لیا، پھر وہ بولا اور کہنے لگا، سنو زال بیگ پوپلزئی، دلاور خان، تم دونوں استاد شاگرد کا مقابلہ عبداللہ سے ہوگا۔ اس مقابلے کے منصف شاہ ولی خان اور برخوردار خان ہوں گے۔ مقابلے کے دوران کوئی کسی کو زخمی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ جو دیکھے کہ وہ مقابلے کو مزید جاری نہیں رکھ سکتا، وہ اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی ہتھیار فضا میں بلند کر دی، جس سے یہ سمجھا جائے گا کہ وہ شکست تسلیم کرتا ہی اور مقابلے کو مزید جاری نہیں رکھ سکتا۔ اب تم تینوں میدان کے وسط میں جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ میرے ہاتھ میں سرخ رنگ کا رومال ہے، جب میں اسے فضا میں لہراؤں گا
تو تم تینوں مقابلہ شروع کر دو گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ تینوں میدان کے وسیع حصے کی طرف بڑھے تھے۔ زال بیگ پوپلزئی اور اس کے استاد دلاور خان کے پیچھے پیچھے عبداللہ مقابلے کے اس میدان کے وسطی حصے کی طرف کچھ اس انداز سے گیا تھا جیسے ریگزاروں میں نخل بلند کا سایہ داخل ہوتا ہے، جیسے ظلمتوں کے ہجوم میں کسی قندیل کی روشنی بھٹکے ہوئے مسافروں کے لیے خضر راہ بن کر داخل ہوتی ہے، جیسے خرابات دشت اور خیالات کی وادیوں سے نکل کر کوئی موت کا بنجارہ طلسمی جزیروں میں داخل ہونے کو آگے بڑھتا ہے۔ جو ہی عبداللہ زال بیگ پوپلزئی اور دلاور خان مقابلے کے میدان کے وسط میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، اسی وقت احمد شاہ ابدالی نے اپنا سرخ رومال فضا میں لہرا دیا۔ سرخ رومال کا فضا میں لہرانا تھا کہ ایک جھٹکے کے ساتھ دلاور خان اور زال بیگ پوپلزئی نے اپنی تلواریں کھینچ لی تھیں اور اپنی اپنی ڈھالیں بھی سنبھال لی تھیں۔ دوسری طرف ان دونوں میں سے زیادہ تیز جھٹکے کے ساتھ عبداللہ نے اپنی تلوار کھینچی اور اپنی ڈھال سنبھال لی۔ یہ وہی تلوار تھی جو آگے سے دو شاخی تھی اور قصائی کے برچھے کی طرح خوب چوڑی تھی، اور ڈھال بھی وہی تھی جو مجیر الدین نے بنا کر دی تھی، جس کے دستے کے ساتھ لوہے کی موٹی زنجیر تھی اور اس کے اوپر کے حصے میں دو دھار کا لمبا خنجر بنا ہوا تھا۔ عبداللہ نے جب وہ برچھی نما چوڑے پھل کی تلوار اپنے سامنے لہرائی تو اسے اپنی شکل تک دکھائی دینے لگی تھی اور تلوار کی چمک میدان میں دور دور تک دیکھی گئی۔ احمد شاہ ابدالی میدان میں دوسرے بیٹھے ہوئے لوگوں کے علاوہ دلاور خان، زال بیگ پوپلزئی بھی عبداللہ کی اس تلوار کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے تھے، اس لیے کہ عبداللہ کے پاس انہوں نے پہلے کبھی یہ تلوار نہ دیکھی تھی، اس لیے کہ اس تلوار سے مشق صرف حسام الدین کی زیر نگرانی مجیر الدین کے لوہار خانے میں ہی کیا کرتا تھا، اور وہ تلوار بھی لوہار خانے میں ہی رہنے دیا کرتا تھا۔ تاہم اس موقع پر دلاور خان نے اپنے آپ کو سنبھالا اور عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے بیرم خان کے بیٹے، کیوں اپنی چھال سے باہر نکل کر دعوے اور لافزنی کرتے ہو؟ تم جانتے ہو کہ تم نادر آباد میں زال بیگ کے ہاتھوں ہر سال ہار کر اپنی پنڈلی جلواتے رہے ہو، پھر اب تم پر یہ کیا جنون طاری ہوا ہے کہ زال بیگ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ایک ساتھ مقابلے کی دعوت دے دی ہے؟ کیا نادر آباد سے احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں شامل ہونے کے بعد تو جنون اور پاگل پن کا شکار تو نہیں ہو گیا؟ بیرم خان کے بیٹے، اب بھی کچھ نہیں گیا، اپنے اس دعوے سے باز آ جا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ تو زال بیگ پوپلزئی کے ساتھ اکیلے مقابلہ نہ کر، ورنہ اس کے ہاتھوں شکست اٹھا کر تجھے احمد شاہ ابدالی اور اس کے سارے سالاروں اور لشکریوں کے سامنے بھی شرمسار ہونا پڑے گا۔ دیکھ بیرم خان کے بیٹے، اب بھی وقت ہے، ہوش میں آ اور مقابلے سے دستبردار ہو جا، ورنہ جب میں اور زال بیگ دونوں ایک ساتھ فطرت کے دستور کہن، وقت کی فضاؤں کی سیلے رواں، امٹتے جوش طغیاں اور شورش بھری موجوں کے خروج کی طرح تم پر حملہ آور ہو جائیں گے، تو تمہارے لمحہ بلمحہ راحت جان کو غموں کا خمار بنا کر رکھ دیں گے۔ پھر تیری نظر میں کوئی منظر، تیرے نفس میں کوئی خواہش، تیرے دل کے صحرا میں کوئی نخل، تیری شاموں میں کوئی زہرہ اور پروین نہ رہے گی۔ سنبھل اور ہوش میں آ جا بیرم خان کے بیٹی، اس مقابلے کے بعد جب تو ہمارے ہاتھوں بری طرح ہارے گا تو دیکھے گا کہ تیری شب کے مختہ پر کوئی سحر، تیری صبح کے مقدر میں کوئی مشرق، تیرے ماہ و سال میں کوئی لمحہ، کوئی ساعت، تیری سلامتی کے قیام میں عظمتوں کا کوئی حرف، اور تیری آبرو کے نخلستانوں میں عزت کا کوئی استعارہ تک باقی نہ رہے گا۔ بیرم خان کے بیٹے، میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ مقابلے سے باز رہ، ورنہ جب یہ مقابلہ شروع ہو جائے گا تو وقت تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لیے کہ اس وقت میں اور زال بیگ ایک ساتھ تم پر دستے کوزاگر کی مشتاقی، تجسس کے سمندر، اندھے سرابوں کے لا انتہا سلسلوں، درد کے کالے حبس اور ہجرتوں کے عذاب کی طرح حملہ آور ہوں گے، اور تیری حالت کڑوی کسیلی رات، علم نصیب سایوں، سنسناتے تازیانوں اور بیگانگی کے کھولتے دشت سے بھی بری اور بدتر ہوگی۔ عبداللہ، جو اب تک بڑے صبر و تحمل کے ساتھ دلاور خان کی گفتگو سنتا رہا تھا، وہ بولا اور کہنے لگا، سنو دلاور خان، تمہاری یہ ساری گفتگو لفظنی سے کچھ زیادہ میرے یہاں اہمیت نہیں رکھتی۔ تیرے جیسے بزدل لوگ جب ہارنے پر آتے ہیں تو ایسی ہی گفتگو کیا کرتے ہیں۔ دلاور خان، اپنے دل کے کرتاز پر لکھ رکھ،
کہ یہ نادر آباد کا مکتب نہیں، ایمن آباد کے کھلے اور وسیع میدان ہیں۔ ایمن آباد کے ان میدانوں میں دلاور خان میں تیری اور زال بیگ پوپلزئی دونوں کی بری حالت کروں گا۔ جب میں تم پر اپنی تلوار اور ڈھال کی ضربیں لگاؤں گا تو تم دونوں کی ضیا خیزی کو دکھوں کے کسک، گرم سانسوں کے فسوں کو غموں کی یلغار، شوریدہ تمناؤں کو بے سود جستجو اور جوانی کے بہتے جھرنوں کو بے خواب تعبیروں میں بدل کر رکھ دوں گا۔ سن دلاور خان، یہ نادر آباد نہیں ہے، یہ ایمن آباد ہے۔ یہاں جب میں تم پر حملہ آور ہوں گا تو تم اپنے آپ کو مجبور پاؤ گے اور غم دہر کے ویرانوں اور مرہم کو ترستے زخموں سے بھی بدتر پاؤ گے۔ سنو دلاور خان، تم اور زال بیگ دونوں مجھ پر حملہ آور ہوں، پھر دیکھنا میں کیسے دونوں کی رگ رگ میں شگاف کرتا ہوں اور کیسے تم دونوں کی زندگی کی گہری تہوں میں سلگتے سایوں کی خونی امر بیل پھیلا کر رکھ دیتا ہوں۔ دلاور خان، وقت مت برباد کرو اور آگے بڑھو اور مقابلے کی ابتدا کرو۔ میں تم دونوں کو پہلے حملہ آور ہونے کا موقع فراہم کرتا ہوں تاکہ میرے ہاتھوں ہارنے اور شکست اٹھانے کے بعد تم لوگوں سے یہ نہ کہتے پھرو کہ بیرم خان کا بیٹا حملہ آور ہونے میں پہل کر گیا تھا، لہٰذا وہ ہم سے جیت گیا ہی۔ اب آگے بڑھو دلاور خان، زال بیگ کو بھی اپنے ساتھ لو اور مجھ پر حملہ آور ہو جاؤ، پھر دیکھو اس مقابلے کا کیا انجام اور کیا انتہا ہوتی ہے۔ عبداللہ کی یہ گفتگو سن کر دلاور خان اور زال بیگ پوپلزئی دونوں کے چہرے غصے اور قہرمانی میں سرخ ہو گئے تھے۔ اس بار دلاور خان کی جگہ زال بیگ پوپلزئی بولا اور کہنے لگا، سن بیرم خان کے بیٹے، اگر تم میرے اور دلاور خان کے ہاتھوں ہی ذلیل اور بے عزت ہونے کا تہیہ کر چکے ہو تو یوں ہی صحیح، اگر نادر آباد کے مکتب میں لگاتار 6 سال تک تمہیں شکست دے کر تمہاری پنڈلی کو داغ لگوا سکتا ہوں تو ایمن آباد کے ان میدانوں میں تمہیں زیر اور مغلوب کر سکتا ہوں۔ اس پر عبداللہ کھوئے کھوئے لہجے میں کہنے لگا، سن زال بیگ، اگر ایسا ہے تو پھر آگے بڑھ کر مجھ پر حملہ آور ہو اور پھر دیکھ جو شخص اب تک جلتا رہا ہی وہ دوسروں کو شکست اور ہزیمت کی آگ میں کیسے چلاتا ہے۔ عبداللہ کی اس گفتگو کے بعد زال بیگ پوپلزئی اور دلاور خان چشم خون بستہ کی بصارت کی طرح آگے بڑھے تھی اور دونوں ایک ساتھ بھوکے سمندر، موت کی کراہ اور بنجر پیاز کی طرح عبداللہ پر حملہ آور ہو گئی تھی۔ عبداللہ نے زال بیگ پوپلزئی کی تلوار کو اپنی تلوار پر اور دلاور خان کی تلوار کو اپنی ڈھال پر روکا تھا۔ اس موقع پر دلاور خان نے بڑی عیاری سے کام لیتے ہوئے اپنی ڈھال عبداللہ کی پیٹھ پر پوری قوت سے مارنا چاہی، لیکن عبداللہ بھی پوری طرح چوکس اور چوکنا تھا۔ اپنی ڈھال کو اس نے فوراً اپنے بائیں ہاتھ میں لہرایا اور ڈھال کے نیچے جو بھاری زنجیر تھی وہ خوب قوت سے جب اس نے لہرا کر ماری تو زنجیر دلاور خان کے بائیں ہاتھ پر لگی تھی اور ضرب ایسی زوردار اور پر اثر تھی کہ دلاور خان کرراہ اٹھا تھا اور اس کے ہاتھ سے اس کی ڈھال چھوٹ گئی تھی اور وہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس موقع پر عبداللہ نے زال بیگ کی تلوار سے اپنی تلوار علیحدہ کی، چند قدم پیچھے ہٹا اور دلاور خان سے کہنے لگا، دلاور خان، آگے بڑھ کر اپنی ڈھال اٹھا لو۔ میں اگر چاہتا تو تمہاری ڈھال کو پاؤں کی ٹھوکر مار کر میدان کے ارد گرد بیٹھے لوگوں کے اندر پھینک سکتا تھا، مگر نہیں، میں تجھے لڑنے کا موقع فراہم کرنا چاہتا ہوں تاکہ تیرے دل میں کوئی ارمان، کوئی تمنا باقی نہ رہے۔ دلاور خان آگے بڑھ کر اپنی ڈھال اٹھانے سے ہچکچا رہا تھا۔ وہ شاید خوفزدہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ ڈھال اٹھانے لگی تو عبداللہ آگے بڑھ کر اس پر اپنی تلوار برسا دی۔ اس پر عبداللہ اور پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا، دلاور خان، بلا جھجک آگے بڑھ کر اپنی تلوار اٹھا لو، میں چوروں اور دھوکے بازوں کی طرح تم پر وار نہیں کروں گا۔ اس پر دلاور خان نے آگے بڑھ کر اپنی ڈھال اٹھا لی۔ اس موقع پر عبداللہ کے چہرے پر حوادث کا رقص، بجلیوں کا ضمیر اور انتقام کا جوش مارنے لگا تھا، جبکہ اس کی پیاسی صحرا اور بے موت سمندر آنکھوں میں رقص برق و شرر اور آندھیوں کی بے امان فتنہ گری اپنا رنگ دکھانے لگی تھی۔ لگتا تھا اس موقع پر عبداللہ محرم طوفان بن گیا ہو اور اس کے سینے میں خلش، جبین میں شکنی، رگ رگ میں لہو اور روح میں تصادم میں حق و باطل برپا ہو گیا ہو۔ پھر عبداللہ نے اپنی تلوار سنبھالی اور بے ربط لمحوں میں رگ رگ میں رقصاں تلاتم کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ عبداللہ نے اپنی تلوار کا بے امان وار زال بیگ پوپلزئی پر کیا تھا۔ زال بیگ نے اس وار کو اپنی ڈھال پر روکا
ایک تو عبداللہ کی تلوار کو نہ جانے مجیر الدین نے لوہے کی کس شے کے پان دے کر بنایا تھا، دوسرے عبداللہ کی یہ ضرب اتنی زوردار تھی کہ جب عبداللہ کی تلوار زال بیگ کے ڈھال پر پڑی تو تلوار کی ضرب سے زال بیگ کی ڈھال کا ایک حصہ پھٹ گیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے زال بیگ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ عین اس موقع پر زال بیگ پوپلزئی اور دلاور خان نے ایک دوسرے کو آنکھ کا اشارہ کرتے ہوئے ایک ساتھ اپنی دونوں تلواریں مختلف سمتوں سے عبداللہ پر گرا دی تھیں۔ عبداللہ بھی فوراً حرکت میں آیا، اپنی تلوار علیحدہ کرتے ہوئے زال بیگ پوپلزئی کے وار کو اس نے اپنی تلوار پر روکا، جبکہ دلاور خان کی تلوار کو اپنی ڈھال پر روکا اور اس کے ساتھ ہی بہترین قدم اٹھاتا ہوا ڈھال کی زنجیر کو اس نے لہرایا، اور پھر وہ زنجیر اس قوت کے ساتھ دلاور خان کی گردن اور چہرے پر پڑی تھی کہ دلاور خان چیختا چلاتا بل کھاتا ہوا دور ہٹ گیا تھا۔ عبداللہ نے فوراً تلوار کا جھٹکا دیتے ہوئے زال بیگ پوپلزئی سے دور ہٹا، پھر وہ کسی خوفناک درندے کی طرح دلاور خان کی طرف بڑھا اور اس کی پشت کی طرف سے اس کی رانوں پر اس زور سے اپنی ڈھال کی زنجیر ماری تھی کہ دلاور خان بیچارہ بل کھاتا ہوا زمین پر گر گیا تھا۔ اس کے بعد عبداللہ کسی زخمی سام کی طرح زال بیگ پر حملہ آور ہوا تھا۔ زال بیگ پر عبداللہ نے اس تیزی کے ساتھ اپنی بھاری چوڑی پھل کی تلوار کے وار کرنے شروع کر دیے تھے کہ زال بیگ گھبراہٹ اور پریشانی میں الٹے پاؤں پیچھے ہٹتا ہوا بڑی مشکل سے عبداللہ کے وار کبھی اپنی ڈھال کبھی اپنی تلوار پر روکنے لگا تھا۔ عبداللہ نے زال بیگ کی اس افراتفری اور بدحواسی سے پورا فائدہ اٹھایا، اور جس وقت زال بیگ اس کے سامنے الٹے پاؤں بھاگ رہا تھا، عبداللہ اپنی ڈھال کی زنجیر کو حرکت میں لایا اور زنجیر اس زور سے زال بیگ کے گھٹنوں پر ماری تھی کہ زال بیگ بھی زنجیر کی ضرب سے چیخ چلا اٹھا تھا۔ اس کے بعد عبداللہ نے اسے دم لینے نہیں دیا، بلکہ اپنی ڈھال کے سامنے جو خنجر لگا ہوا تھا اس کا وار زال بیگ پر کیا۔ اس ڈھال کے خنجر کو جب زال بیگ نے اپنی ڈھال پر روکنا چاہا تو عبداللہ کی ڈھال کا وہ خنجر زال بیگ کی ڈھال کو پھاڑتا ہوا اندر گھس گیا تھا۔ عبداللہ فوراً حرکت میں آیا، اپنی ڈھال کی زنجیر کو اپنے بازو پر لپیٹا اور پھر لہرا کر اس نے اپنی ڈھال کو اس زور سے کھینچا تھا کہ اس کی ڈھال کے ساتھ ساتھ زال بیگ کی ڈھال بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر عبداللہ کے پاس آ گئی تھی۔ عبداللہ نے اپنی اور زال بیگ دونوں کی ڈھال کو زمین پر گرا دیا، پھر تابڑتوڑ زال بیگ پر حملے اور وار کرنے شروع کر دیے تھے۔ تھوڑی دیر تک اپنے سامنے انتہائی بے بسی کے عالم میں عبداللہ زال بیگ کو بھگاتا رہا۔ زال بیگ اب اپنے آپ کو عبداللہ کے حملوں کے سامنے دفاع نہ کر پا رہا تھا۔ اس کی حالت سے لگتا تھا کہ تھکاوٹ کے آثار بڑی تیزی سے اس پر چھاتے جا رہے ہوں۔ پھر جب 2-3 بار عبداللہ نے اس پر انتہائی خطرناک وار کیے تھے تو زال بیگ تیزی سے پیچھے ہٹا، پھر اس نے اپنی تلوار اور خالی بایاں ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ عین اس موقع پر شاہ ولی خان اور برخوردار خان تقریباً بھاگتے ہوئے میدان میں داخل ہوئے۔ پہلے برخوردار خان نے عبداللہ کو اپنے سامنے لپٹا کر اسے فتح مندی پر مبارکباد دی۔ اس کے بعد شاہ ولی خان نے عبداللہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، اس کی پیشانی چومی اور کہنے لگا، عبداللہ میرے بیٹے، یقیناً تم نے اس مقابلے میں ہمیں مایوس نہیں کیا۔ دلاور خان جو لافزنی کرتا تھا، تم نے اس کی لافزنی کو، اس کی شکست کے داغوں کو دھو کر رکھ دیا ہے۔ اب آؤ ہمارے ساتھ پاشا کے پاس چلتے ہیں۔ عبداللہ نے زال بیگ کی ڈھال سے اپنی ڈھال علیحدہ کر کے سنبھال لی، پھر وہ ان کے ساتھ ہو لیا تھا۔ شاہ ولی خان اور برخوردار خان نے عبداللہ کے ساتھ زال بیگ پوپلزئی اور دلاور خان کو احمد شاہ ابدالی کے سامنے لا کھڑا کیا۔ احمد شاہ ابدالی تھوڑی دیر مسکراتی نگاہوں سے عبداللہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ دلاور خان اور زال بیگ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا تم دونوں عبداللہ کے ہاتھوں اپنی شکست تسلیم کرتے ہو؟ دلاور خان اور زال بیگ نے کوئی جواب دینے کے بجائے اپنی گردنیں جھکا لی تھیں۔ اس پر احمد شاہ ابدالی طنزیہ سے انداز میں بولا، میں تمہارے منہ سے کوئی جواب سننا چاہتا ہوں۔ دلاور خان نے انتہائی بے بسی اور لاچارگی میں احمد شاہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، پاشا، میں اور زال بیگ دونوں عبداللہ کے ہاتھوں اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں۔ میں امید بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ حرب و ضرب کے فنون میں ہم سے اس قدر آگے نکل جائے گا۔ اس مرتبہ احمد شاہ ابدالی فیصلہ کن سے انداز میں کہنے لگا، تم اپنی شکست تسلیم کرتے ہو؟
تو پھر ادھر ایک طرف بیٹھ جاؤ۔ اس پر دلاور خان اور زال بیگ مقابلے شروع ہونے سے پہلے جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھ گئی تھی۔ اتنی دیر تک درویش عبید اللہ اور عبداللہ کا عمزاد بھائی قاسم خان بھی عبداللہ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، اور دلاور خان اور زال بیگ کے بیٹھ جانے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے تھوڑی دیر تک بڑے غور اور انہماک سے عبداللہ کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بیرم خان کے بیٹے، میں ابھی تمہاری کامیابی اور فتح مندی پر مبارکباد نہیں دے سکتا۔ سن بیرم خان کے بیٹے، اپنے دادا کی شرط کو پورا کرنے کے لیے تمہارے گلے میں جو یہ لوہے کا توق ہے اسے توڑ پھینکو، تاکہ میں تمہیں اس طرح گلے لگا کر تمہاری فتح پر مبارکباد دوں، جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو گلے لگا کر شفقت پدری میں ڈوبی مبارکباد دیتا ہے۔ بیرم خان کے بیٹے، اپنے گلے میں لٹکتے ہوئے اس لوہے کے توق کو توڑ پھینک کہ تیری نئی اور انوکھی زندگی کی ابتدا ہو۔ احمد شاہ ابدالی کے ان الفاظ کے بعد عبداللہ حرکت میں آیا، قبلہ رو ہو کر کھڑا ہوا اور اپنے خداوند کو مخاطب کرتے ہوئے وہ دعائیہ انداز میں کہنے لگا، میرے اللہ، تو ہی دانش و آگہی کا گہوارہ ہے، تو ہی زر و جواہر، لال و یاقوت، اگلتی زمین، ستاروں کے موتیوں سے سجے آسمان کا مالک ہے، تو ہی وقت کے امکان میں ہست و بود کا خالق ہے، سیاہ زمینوں کے لیے روشنی تیرے دم سے، اور یہ صدف صدف ابرنیسیاں، یہ نیم جانوں کے لیے زندگی کا نشان، یہ سیلے نگہت، یہ کاروائیں رنگ و بو، سب میرے اللہ تیرے ہی دم سے ہیں۔ بنجر زمین کو شادابی، کوہسار و دشت و دمن کو خوشتابی، اور بطن خاک کو آب گوہر عطا کرتا ہے۔ تو ہی نظر نظر کو لاکھوں چراغ، نفس نفس کو کہیں سخن کہیں نغمہ، تو ہی خاموش فضاؤں کو غیب و الہام، تو ہی ایک ایک ذرے کو اس کی تقدیر عطا کرتا ہے۔ میرے اللہ، آفاق کی وسعتوں میں گم پر جمال مناظر میں تو بے قراں دل و جان، صبح ازل شام ابد میں تو جولا گاہ خیر و شر کی جلتی بجھتی رتوں میں تو دبے دبے جوان جذبوں، رکے رکے زیر لب پیغام میں تو میرے اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، شعور اور لاشعور کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ میرے اللہ، مجھ مسکین اور عاجز پر بھی اپنی نگاہ کرم، مجھے اپنی رحمت اپنے فضل سے نواز، میری مدد فرما کہ میں غلامی کے طوق کو اتار کر آزادی کے دیے روشن کرتے ہوئے ایک نئی زندگی کی ابتدا کر سکوں۔ اپنی دعا ختم کرنے کے بعد عبداللہ نے اپنی ڈھال اپنے سامنے زمین پر رکھ دی تھی، پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ گلے میں لٹکتے ہوئے لوہے کے طوق پر جمائے، ایک بار اس نے اپنے اللہ کی تکبیر بلند کی، پھر اس نے لوہے کے اس طوق پر زور لگایا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے لوہے کے اس طوق کو وہاں سے توڑ دیا تھا جہاں اسے شروع میں جوڑا گیا تھا۔ لوہے کے اس طوق کو توڑنے کے بعد عبداللہ نے اسے نفرت اور حقارت سے ایک طرف پھینک دیا تھا۔ اسی وقت طوفانی انداز میں احمد شاہ ابدالی اٹھا تھا، بڑی تیزی سے وہ آگے بڑھا اور عبداللہ کو اپنے گلے سے لگاتے ہوئے رقت میں ڈوبی آواز میں کہنے لگا، سن بیرم خان کے بیٹی، آج سے تو میرا بیٹا ہے، میں تجھے اس میدان میں ہونے والے مقابلے میں کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں، میں تمہیں گلے سے لٹکتے ہوئے طوق کو اتار پھینکنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ سن بیرم خان کے بیٹے، میں تجھے شاہ پسند کا لقب دیتا ہوں، تمہیں امیر لشکر مقرر کرتا ہوں۔ احمد شاہ ابدالی کے بعد بڑے پرجوش انداز میں شاہ ولی خان، برخوردار خان، جہان خان پوپلزئی بھی اٹھ کر عبداللہ سے گلے ملے تھے۔ اس کے بعد عبداللہ کا عمزاد قاسم خان آگے بڑھا، پوری قوت سے وہ عبداللہ سے لپٹ گیا تھا، اس کی پیشانی، اس کی ٹھوڑی، اس کے گال چومے اور کہنے لگا، میرے عزیز، میرے بھائی، میرے عمزاد، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جو میں ادا کر کے تیری اس کارگزاری پر تجھے مبارکباد دے سکوں۔ قاسم جب عبداللہ سے علیحدہ ہوا تو عبداللہ کو شاید کوئی خیال گزرا اور وہ قاسم خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بھائی، میرے خیمے میں کپڑے کی ایک گٹھری ہے، وہ مجھے نادر آباد کے مکتب کے ناظم حسام الدین نے دی تھی، اس میں شرط یہ تھی کہ اگر میں یہاں یہ مقابلہ جیتوں تو گٹھری کھولی جائے ورنہ اسے جلا دیا جائے، وہ گٹھری مجھے لا کر دیں۔ اس پر قاسم عبداللہ سے کچھ کہے بغیر اس کے خیمے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ اتنی دیر تک درویش عبید اللہ آگے بڑھا اور بری طرح اس نے عبداللہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ درویش عبید اللہ نے بھرپور انداز میں عبداللہ کی پیشانی چومی، پھر وہ بڑے رازدارانہ انداز میں عبداللہ کو مسکراہٹ بھری آواز میں کہنے لگا،
عبداللہ میرے بیٹے، تو نے برسوں سے سینے میں چھپے جوانی کے طوفانوں کو، انگ انگ کی جوت اور دل میں طغیانی کے ولولوں کو کیا خوب جوانی کا روپ بنا کر نکالا ہے۔ میرے بیٹے، مقابلے کے اس میدان میں تو نے دلاور خان اور زال بیگ پوپلزئی کے ساتھ وہ کھیل کھیلا ہے جس طرح کوئی بنجارہ گونجتے غاروں کی آبشاروں میں وحشتوں کے رقص کا کھیل کھیلتا ہے۔ تو نے بے قرار سوچوں کے لمحوں کی طرح صف بصف ان دونوں کو اپنی فتح مندی کی وادیوں کی طرف دھکیلا ہے۔ احمد شاہ ابدالی کے سامنے اس کھلے میدان میں جہاں تو نے دلاور خان اور زال بیگ پوپلزئی کی بے جہد زندگی کی پرجوش روحوں کے قافلوں میں فرقتوں کے اندھیرے، ٹوٹے ستاروں کے غبار اور درد کے لمحوں کے آبشار بکھیرے ہیں، وہاں تو نے اپنی نگار زیست میں نظر کا فسوں، قربتوں کا نشہ اور وقت کی شدید مانگ میں نقش ماورا کے نوائی، قربتوں کا نشہ اور وجدان کے گم گشتہ گوہر بھر لیے ہیں۔ میرے بیٹے، اس میدان میں دلاور خان اور زال بیگ پوپلزئی دونوں استاد شاگرد سے مقابلہ جیت کر تم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نادر آباد کی 6 سالہ تربیت کو تم نے رائگاں نہیں جانے دیا ہے، اور یہ کہ اس مکتب سے دنیاوی اور دینی طور پر تم کندن ہو کر نکلے ہو۔ میری تمہارے حق میں دعا ہے کہ خداوند قدوس تمہیں زندگی کے ہر مرحلے میں کامیابی اور فوز مندی عطا کرے۔ عبداللہ جب درویش عبید اللہ سے علیحدہ ہوا تو احمد شاہ ابدالی پھر بولا اور عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بیرم خان کے بیٹے، اپنے دل میں جو بھی امیدیں اور خواہشیں میں تمہارے لیے رکھتا تھا، قسم خداوند کی تم نے وہ امیدیں اور خواہشیں کما حقہ پوری کر دی ہیں۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی اپنے وزیر شاہ ولی خان کی طرف پلٹا اور اسے کہنے لگا، شاہ ولی خان، منادوں کے ذریعے ابھی پورے لشکر کے اندر اعلان کر دو کہ عبداللہ کو شاہ پسند کا لقب دیا جاتا ہے، اور آج کے بعد اسے عبداللہ کے بجائے شاہ پسند ہی کے نام سے پکارا جائے۔ دوم یہ کہ اسے امیر لشکر مقرر کیا جاتا ہے، اس کی بھی منادی کراؤ۔ اس پر شاہ ولی خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، شاید وہ یہ حکم مناد کو دینے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے اپنے قریب بیٹھی ہوئی کامنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیرم خان کے بیٹے، اس لڑکی کی طرف دیکھو، یہ بھرت پور کے راجہ سورج مل کی راجکماری ہے، اس کا نام کامنی ہے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ 2 برس پیچھے جس وقت میں اپنے لشکر کے ساتھ لاہور کے نواح میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا، تم رات کی تاریکی میں شاہ ولی خان کے خیمے میں داخل ہوئے تھے، اور اس کی جگہ تم نے محمود بوئی اور شالامار باغ کے درمیان کھلے میدانوں میں سورج مل کے لشکر پر شبخون مارا تھا۔ بظاہر تم نے سورج مل کے راجکمار کو گرفتار کر لیا تھا اور اسے شاہ ولی خان کے خیمے میں ڈال کر چلے گئے تھے، پر وہ سورج مل کا راجکمار نہیں بلکہ یہی کامنی نام کی راجکماری تھی جسے تم نے گرفتار کیا تھا، اور یہی اپنے لشکر کی کمانداری کر رہی تھی۔ احمد شاہ ابدالی کے اس انکشاف پر عبداللہ حیرت زدہ سا رہ گیا تھا۔ وہ کچھ پوچھنے ہی لگا تھا کہ احمد شاہ ابدالی پھر بولا اور کہنے لگا، دیکھ بیرم خان کے بیٹے، یہ لڑکی گزشتہ 2 سال سے میرے لشکر میں تمہاری آمد کی منتظر تھی۔ جب یہ گرفتار ہو کر آئی تھی تو دوسرے دن اسے میرے سامنے پیش کیا گیا تھا، تو میں نے اسے معاف کر دیا اور اسے اپنے باپ سورج مل کے پاس واپس جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اس نوجوان کو دیکھوں گی جس نے مجھے گرفتار کیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ نادر آباد میں زیر تربیت ہے اور وہ 2 سال بعد لوٹے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں 2 سال تو کیا، اسے دیکھنے کے لیے زندگی بھر انتظار کر سکتی ہوں۔ سنو شاہ پسند، یہ لڑکی واپس نہیں جائے گی۔ تمہارے مقابلہ جیتنے کے بعد اس لڑکی کو تمہارے حوالے کیا جاتا ہے، چاہے اس سے شادی کر کے بیوی بنا کر اسے اپنے پاس رکھ لو، چاہے لونڈی بنا کر اپنی خدمت کے لیے رکھ لو، یہ تمہاری مرضی، تمہارے فیصلے پر مبنی ہے۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے اپنے قریب ہی بیٹھے اپنے بیٹے تیمور کو کوئی مخصوص اشارہ کیا، جس کے جواب میں تیمور اٹھا اور بڑی تیزی سے احمد شاہ ابدالی کے خیمے کی طرف چلا گیا تھا۔ اتنی دیر تک عبداللہ کا عمزاد بھائی قاسم بھی اس کے خیمے سے حسام الدین کی دی ہوئی سفید رنگ کی گٹھری اٹھا لایا، اور پھر اس نے وہ گٹھری عبداللہ کو تھما دی۔ اس پر احمد شاہ ابدالی بولا اور پوچھنے لگا، شاہ پسند، یہ گٹھری کیسی ہے؟ جواب میں عبداللہ کہنے لگا، پاشا، جب میں نادر آباد کے مکتب سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد رخصت ہوا تھا تو وہاں کے ناظم اعلیٰ نے مجھے یہ گٹھری تحفتاً دی تھی اور یہ حکم دیا تھا کہ
اگر احمد شاہ ابدالی کے پاس جا کر تم مقابلہ جیت جاؤ تو اس گٹھری کو کھولنا، اور اگر تم یہ مقابلہ نہ جیت سکو تو اس گٹھری کو مت کھولنا بلکہ اسے آگ میں جلا کر خاک کر دینا۔ پاشا، اب جب کہ میں یہ مقابلہ جیت چکا ہوں تو یہ گٹھری کھولنے کا میں حق رکھتا ہوں۔ اس پر احمد شاہ ابدالی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، شاہ پسند، تم ٹھیک کہتے ہو، اس گٹھری کو کھولو، میں بھی دیکھوں اس گٹھری میں کیا ہے، اور اس گٹھری کے بعد اپنے گلے میں لٹکتے ہوئے تعویذ کو بھی کھولو تاکہ میں جانوں کہ تمہارے ماں باپ کے قاتل کون تھے، وہ کون دراز دست انسان تھے جنہوں نے تمہیں در بدری پر مجبور کیا تھا۔ گلے میں لٹکتے ہوئے تعویذ اور ماں باپ کی موت کا خیال آتے ہی احمد شاہ ابدالی کے سامنے کھڑے عبداللہ بیچارے کی حالت سوچتے ذہن کی لہروں، درد کی دھند، قطرہ قطرہ گھلتے زہر، نور کے جال بنتی کرنوں میں دکھ کے شگوفوں اور شجر یاقوت میں بریدہ شاخوں جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ لگتا تھا پرانی یادوں کے جگنو عبداللہ کے لیے سرابوں کے فاصلوں میں دل منتظر کی آشفتگی اور غم زندگی بن کر جل اٹھے ہوں۔ اس لمحے اس کے چہرے پر درد کی کسک، مجروح معصومیت، روحانی کرب، اس کی آنکھوں میں شوریدہ سری خواہشیں، تلاتم خیز ولولے اور زنگالود تیور جوش مارنے لگے تھے۔ تاہم عبداللہ نے جب دیکھا کہ کتنے ہی لوگوں کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی ہیں تو اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اس گٹھری کو کھولنے لگا تھا جو نادر آباد سے رخصت ہوتے وقت حسام الدین نے اسے تحفتاً دی تھی۔ عبداللہ نے جب وہ گٹھری کھولی تو اس نے دیکھا کہ گٹھری کے اندر اس کے لیے بہترین عمدہ قسم کا ترکی طرز کا لباس تھا۔ وہ لباس سفید رنگ کے قیمتی کتان کا بنا ہوا تھا اور اس کے اوپر پہننے کے لیے سفید ہی رنگ کی عبا بھی تھی، سر پر پہننے کے لیے گرم ٹوپی جس پر سامنے سرخاب کے پروں کی کلفی بھی لگی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر تک عبداللہ بڑے خوش آئند خیالات کے ساتھ اس لباس کو دیکھتا رہا اور مسکراتا رہا۔ لباس کے نیچے دو اور چیزیں بھی نمودار ہوئیں، جوتوں کا نیا جوڑا تھا اور ایک خنجر دونوں جوتوں کے درمیان تھا جس کا میان بڑا خوبصورت تھا، جس کا دستہ ہاتھی دانت کا بنا ہوا تھا۔ عبداللہ نے میان سے خنجر نکال کر دیکھا، وہ ایک چوڑے پھل کا بھاری اور وزنی خنجر تھا اور ایسی خوبصورتی سے صیقل کیا ہوا تھا کہ اس کے اندر سے انسان کا اپنا چہرہ تک صاف دکھائی دیتا تھا۔ اب عبداللہ کی نگاہ ایک اور چیز پر پڑی، وہ ایک تہہ کیا ہوا کاغذ تھا جو گرم ٹوپی کے اندر تھا۔ عبداللہ نے وہ کاغذ لیا، اس کی تہیں کھولی، اس نے دیکھا وہ اس کے نام نادر آباد کے مکتب کے ناظم اعلیٰ حسام الدین کا خط تھا۔ خط میں لکھا تھا، عبداللہ میرے بیٹے، جس وقت تم میرا یہ خط پڑھ رہے ہوگے اس وقت تم میرے خیال میں شاہ پسند کا لقب حاصل کر چکے ہوگے، اس لیے کہ میری تمہارے ساتھ یہ شرط تھی کہ تم جب مقابلہ جیتو تو اس گٹھری کو کھولنا ورنہ آگ لگا دینا۔ بیٹے، میں تمہیں مقابلہ جیتنے اور شاہ پسند کا خطاب ملنے پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سن بیرم خان کے بیٹے، اب تو ایک نئی زندگی کی ابتدا کر رہا ہے، تیرا بچپن تجھ سے جدا ہو کر کوچ کر چکا ہے، اب تو بالغ ہو کر جوانی کی حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ دیکھ، اب تو جوان و توانا اور طاقتور اور فنون حرب و ضرب میں بے مثال ہے۔ بیرم خان کے بیٹے، میں جانتا ہوں تو نے اپنے بچپن میں بڑے مظالم اور اذیتیں سہی ہیں، مجھے امید ہے کہ اب تو گلے کا طوق توڑ چکا ہوگا، اب تو غلامی سے آزادی میں داخل ہو چکا ہوگا۔ بچپن کی اذیتوں اور تکلیفوں کو فراموش کر دینا، اور اب جو کوئی بھی تیرے جسم میں تیری سلگتی روح کے لیے نظر نظر سراب کھڑے کرنے کی کوشش کرے، جو کوئی تیری روح احساس پر موسموں کی سختی کے نقوش کندہ کرے، جو کوئی بھی تیری زندگی کی گیراں بار مسافتوں میں تیرے لیے بلائے سموم اور سرسر ثابت ہو، اور جو کوئی بھی تیرے کشکول سماعت میں سسکیوں، آہوں اور چیخوں کا حشر برپا کرے، بیرم خان کے بیٹے، تو اس کے لیے عناد بھری قیامت کی رات، اذیتوں اور ظلم کی خاموش ڈستی مٹی، رگوں میں زہر گھولنے والا جبر و تمرد اور آنکھوں میں اتر جانے والے شاخوں کا کانٹا بن جانا۔ بیرم خان کے بیٹے، تم اپنی زندگی کے نئے وقت کی ابتدا کر رہے ہو۔ اس کائنات میں وقت زمین کے لیے نقش گر شب و روز بھی ہے، تبسم فروش وقت صورت گر بھی ہے، وقت منزل کا نشاں، وقت دہر کی رسم قیود سے آزاد ایک طائر بھی ہے، وقت برے لمحوں کے پیمانوں میں داغے عیسیاں، اور وقت حسن کے طوفانوں میں ایک گوہر تجرید بھی ہے۔ بیرم خان کے بیٹے،
میری دلی دعا ہے کہ آنے والے وقت میں، آنے والے دور میں، متوقع زمانے میں تم اپنے اور اپنے لواحقین کے لیے امیدوں کی شبنم، اپنی خواہشوں کے گلاب رت، وصال وعدوں کی بات کو اپنی امیدوں کے سیحوں کا قصیدہ، تشنگی کے سمندر کو اپنے لیے مقدس نقوش، شفق کی بے خواب وادیوں کو اپنے وجدان کا، اور بے قرار سوچوں کے لمحوں کو اپنے نغموں کا گوہر بنا کر رکھو گے۔ سنو بیرم خان کے بیٹے، اپنی زندگی کی آخری سانس تک احمد شاہ ابدالی کے ساتھ پرخلوص اور فرمانبردار بن کر رہنا۔ تم فلاکت زدہ لمحوں کے خالی کشکول تھے۔ احمد شاہ ابدالی نے تجھے صدف صدف گوہر بنا دیا تھا، اس نے تمہیں ڈالیوں پر مہکتا شگوفہ بنا کر رکھ دیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے تمہارے لہجے کی تھکن کو، تمہارے شب کے اندھیروں کی یورش کو شعلوں کی طرح سلگتے دامن، صبح کی روشنی، عقیدتوں کی چمک میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ احمد شاہ ابدالی کے لیے ہمیشہ ایک ایسا جذبہ بن کر رہنا جو روح بن کر رگو پے میں دوڑ جائے، اس کے لیے قدم قدم زندگی کے خلوص کی معراج بن کر رہنا، اور اس کے دشمنوں کے مقابلے میں طوفان بن کر کھڑے ہونا۔ خون سے لالا کاری کرتی اس کے دشمن کی یلغار میں تم اس کے دشمنوں کے لیے اضطراب اور بےتاب کر دینے والا نغمہ ثابت ہونا۔ دیکھ بیرم خان کے بیٹے، احمد شاہ ابدالی کے ساتھ ہی تمہاری زندگی، تمہاری عزت، تمہارا وقار ہے، اس لیے کہ وہی تمہیں ذرے سے صحرا بنانے والا ہے۔ دیکھ بیرم خان کے بیٹے، قطرے سے قطرے کی جدائی ہو جائے تو موج رہتی ہے نہ صدف، دریا رہتا ہے نہ گوہر، ہر چیز فنا ہو جاتی ہے۔ تمہاری بقا اور تمہاری کامیابی بھی اسی وقت تک ہے جب تک کہ احمد شاہ ابدالی کے ساتھ اپنے پورے خلوص کے ساتھ تو رہتا ہے۔ سن عبداللہ، احمد شاہ ابدالی کے ساتھ ناز انکساری کے جوہر اور تعمیر کا جذبہ بن کر رہنا، اس لیے کہ احمد شاہ ہی وہ شخص ہے جس نے تمہیں پستی سے اٹھا کر بلندی کی طرف پہنچایا۔ احمد شاہ ہی وہ ہستی ہے جس نے تمہیں کابل کے نواحی کوہستانوں میں بھیڑیں چرانے والے ایک چرواہے سے ایک لاجواب تیغ زن بنا ڈالا۔ دیکھ بیرم خان کے بیٹے، اگر زندگی میں کبھی تم ایسے دوراہے پر آن کھڑے ہو جہاں تمہارے لیے کوئی فیصلہ کرنا انتہائی مشکل اور دشوار ہو جائے، تو پھر تم سرمایہ داری کے پروقار مفصلوں کی بے زری کو ترجیح دینا۔ اور بیرم خان کے بیٹے، اگر حالات، تمہارے دشمن تمہارے لیے جان لیوا بن کر کبھی تمہارے سامنے آن کھڑے ہوں تو مجھے آواز دینا۔ تمہاری حفاظت، تمہاری بقا کے لیے میں اور میرا بھائی مجیر الدین اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ بھی نچھاور کر سکتے ہیں۔ لشکر میں شامل ہونے کے بعد اگر کبھی تمہارا ارادہ نادر آباد کی طرف آنے کا ہو تو مجھ عاجز اور مسکین سے ملاقات ضرور کرنا۔ میں جانتا ہوں کہ نادر آباد کے مکتب میں تم زال بیگ پوپلزئی کے ہاتھوں 6 سال تک لگاتار ضرب کھاتے رہے ہو، اپنی ٹانگ پر خود داغ لگواتے رہے ہو۔ آنے والے دور میں کبھی کوئی ایسی حماقت نہ کرنا۔ حسام الدین کا خط پڑھنے کے بعد عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ کچھ سوچتا رہا، پھر خط کو چومتے ہوئے بڑی رقت آمیز، بڑی ارادت مندی سے کہنے لگا، حسام الدین میرے محترم، زندگی میں تم میرے لیے خضر راہ، سامریوں کی یلغار میں عصائے کلیم، شاخساروں سے ابھرتے نوحوں میں ناموس و تمکنت، اور غمدار لمحوں میں ہمراز اور ہم آشنا ہو۔ میں سر کے بل بھی چل کر تم سے ملنے ضرور نادر آباد آؤں گا۔ حسام الدین کا خط پڑھنے کے بعد عبداللہ کی جو حالت ہوئی تھی اس نے احمد شاہ ابدالی کو ایک طرح سے بے چین کر دیا تھا۔ اس کے اشارے پر برخوردار خان نے اٹھ کر عبداللہ سے وہ خط لے لیا اور احمد شاہ کو تھما دیا۔